شام ہو گئی، افطار کا ٹائم ہو گیا، مان لیجئے 6 بجے مغرب کی اذان ہے، کوشش یہ کرو کہ 5:30 بجے اپنے گھر میں آ جاؤ، جتنا افطاری کا سامان لینا ہے پہلے ہی لے کے آ جاؤ، آدھا گھنٹے پہلے ہی آ جاؤ گھر میں، دسترخوان بچھا لو، بچوں اور پریوار کو ساتھ میں لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے، روزے کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، جہاں روزے کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے، شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ اللہ کی بات مانیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کی بات مانیں تو ضرور اللہ ہماری دعا سنے گا، مگر ہم اللہ کی بات مانتے کہاں ہیں؟ ہم تو گناہوں کی دنیا میں لت پت رہتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں، سود بیاج کھاتے ہیں، حرام کام کرتے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم۔ ارے سب سے بڑے ظالم ہم ہیں۔ دوسروں کو ظالم کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے ہم نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں دعا کرو، اور دعا کرنا ہے تو ذرا نبیوں سے سیکھو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو تو کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا، وہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا تھا، پانی کا، سمندر کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو میرے پیارے ساتھیوں نبیوں سے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا بہت بہترین دعا ہے، اور مسلمان جب بھی کسی مصیبت میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو سنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، 85 سال کی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، یہاں تو 14-15 سال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو دنیا والے تانا مارنے لگتے ہیں کہ اس کو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں 85 سال کی عمر ہو چکی ہے، ابراہیم اپنے رب سے مایوس نہیں ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے پاک اولاد دے دے، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھو، بیمار ہے، پورے بدن میں زخم ہے، پورے بدن سے خون بہ رہا ہے، پورے بدن میں پریشانی ہے، اور ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہتے اے اللہ مجھے یہ بیماری پہنچی ہے، اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے، اگر تو نے رحم نہ کیا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ میرے پیارے ساتھیو، رمضان کو دعا کا مہینہ بنا لو، خوب دعائیں کرو، افطار کے ٹائم دعا کرو، سحری کے ٹائم دعا کرو، تراویح کے بعد بیٹھ کے دعا کرو، رات کے سناٹے میں دعا کرو، دن کے اجالے میں دعا کرو۔ رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔